میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے حلال کے طریقے بھی بتائے ہیں، حرام کے طریقے بھی واضح فرمائے ہیں۔ جو آدمی اپنی زندگی حلال کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی آسانی فرماتے ہیں، اور جو آدمی حرام راستے کو چنتا ہے، اسی کو اختیار کرتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی اسی چیز کو لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے جو انسان کے مقدر میں رزق ہے وہ تو انسان کو مل کر ہی رہنا ہے، لہذا انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے حلال طریقوں کو ڈھونڈے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال راستے بہت سے رکھے ہیں اور حرام راستے بھی رکھے ہیں، لہذا حرام راستوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت کی پریشانیاں تو ہوں گی ہی، دنیا کی پریشانیاں بھی ہوں گی۔ اور جو آدمی حلال راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں تو اجر لکھیں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک رزق کو ہی لے لیجئے، انسان سوچ بچار کرے کہ جو انسان رزق کے راستے اختیار کرتا ہے تو اس میں اپنے لیے دیکھے کہ میں کون سے راستے کو اختیار کر رہا ہوں، حلال راستہ ہے یا حرام راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے بارے میں بھی راستے واضح فرمائے ہیں، اور کھیتی باڑی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانا بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی رزق حرام کو ایسے اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے اثرات، اس کو اتنے برے اثرات اس کے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی پریشانی کی گزرتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو یعنی بیع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کے اثرات اتنے برے پڑتے ہیں زندگی میں کہ یہ بندہ جو اپنے مال کو بڑھا رہا ہے سود کے ذریعے سے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا اس کی ایسی پریشانیوں میں اس کا مال خرچ ہوتا ہے کہ جن پریشانیوں کا اور لوگ تصور نہیں کر سکتے، ان پریشانیوں میں یہ آدمی مبتلا ہوتا ہے جو رزق یعنی جو اپنے آپ کو سود کے کام میں ڈال دیتا ہے۔ اور سود کسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کسی کو مثال کے طور پر آدمی 1 لاکھ روپے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ 1 ماہ بعد یا 2 مہینے بعد جتنی مدت مقرر کر لیتا ہے اس کے بعد میں آپ سے 1,10,000 یا 1,05,000 روپے لوں گا، یہ سود ہے۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے 7 سال جیسے کوئی آدمی بینک سے قرض لیتا ہے اور بعد میں اس کو واپس کرتا ہے، پہلے لیتے وقت اس نے 1 لاکھ روپے لیا، اب قسطوں کی شکل میں ادا کر رہا ہے یا اکٹھے پیسے ادا کر رہا ہے، اور پیسے بڑھا کر ادا کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی طرف سے پابندی ہے کتنے پیسے دینے پڑیں گے، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اتنا بڑا حرام ہے کہ کوئی آدمی خنزیر کا گوشت کھا لے اس کو وہ بھی اتنا بڑا حرام نہیں ہوگا جتنا بڑا حرام یہ سود ہے۔ کوئی آدمی شراب پی لے، شراب کتنا بڑا گناہ ہے، خنزیر کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نجس العین قرار دیا ہے خنزیر کو، لیکن اس کا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ اس سود کا ہے۔ اور کوئی آدمی شراب پی لے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن شراب کا ایک قطرہ کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ سود کا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ کوئی آدمی سود کھاتا ہے، تھوڑا سا بھی سود اس نے کھایا ہے، فرمایا اس کے اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے مفہوم کے اس کے کئی درجات ہیں، ان میں سب سے ادنا جو درجہ ہے، ادنا درجہ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، علیہ باللہ، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ، یعنی یہ سود کا 1 روپیہ کھانا بھی اس کے لیے اتنے بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے؟
لیکن صرف دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر کہ چلو مجھے محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ اٹھانی پڑے، وہ حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے اور اپنے لیے ہمیشہ کی جہنم بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں کسی آدمی کے اوپر جیسے کسی کے اوپر بھوت سوار ہو جائے، اس کے اوپر آصف کا اثر ہو جائے، جیسے اس کی یعنی بے ہوشی کسی کیفیت ہوتی ہے، اس کا عقل کام نہیں کر رہا ہوتا، ان لوگوں کی حالت بھی قیامت کے دن ایسے ہی ہوگی جو سود کھانے والے۔ تو اب دنیا کے اندر تو نفع اٹھا لیا، دنیا کے اندر تو حاصل کر لیا، سمجھا کہ میں نے بڑا کما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اتنے بڑی سزا کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں۔ اور سود کھانے کے اتنے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں کہ معاشرے میں جو سود کے اثرات چلتے ہیں تو امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس سود کی وجہ سے۔ اور یہود و نصارہ جو ان کی ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ ان کی ساری بنیاد سود پہ کھڑی ہے۔ اگر سود کو ختم کر دیا جائے آج تو ان کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تو یہود و نصارہ ان کی یعنی جو مال بڑھانے کی ترتیب ہے وہ سود ہے، مسلمان کی یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو برکت عطا فرماتے ہیں، جو پریشانیوں کو ٹالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود کھانے سے مال گھٹتا ہے۔ اب ظاہری طور پر اس کے خلاف نظر آتا ہے، انسان اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دے تو دیکھے تو انسان یہ کہتا ہے کہ سود سے مال تو بڑھ رہا ہے، زکوٰۃ سے مال گھٹ رہا ہے، یہ کیسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے، یہ کیسے؟ تو انسان اگر سوچ بچار کرے تو معلوم ہوگا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں فرماتے، اور یہ جو لوگ سود کھانے والے ہوتے ہیں ایسی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کبھی سود کا بہت سا مال اکٹھا کر لیا لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سارا مال وہیں خرچ ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو صحیح کہ جو سود کھانے والے ہیں کسی نہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوں گے، ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ آدمی جو دنیا کے اعتبار سے نفع کمانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت سا مال کما لوں، لیکن پریشانی میں مبتلا ہے اور آخر بھی برباد ہو رہی ہے، کیا نفع کمایا اس آدمی نے؟ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا آج کل تو سود کے اتنے زیادہ معاملات ہو گئے ہیں کہ جس سے بچنا بھی انتہائی مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے انشورنس کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے کہ انشورنس میں دو چیزیں ہیں، یا تو جوئے کا معاملہ ہوتا ہے یا اس میں سود کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر ایک گاڑی کو انشورنس کرا لیا ہے، اب اس کے ہر مہینے کے اعتبار سے یا ہر سال کے اعتبار سے پیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں انشورنس کمپنیوں کو۔ اب پیسے جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو 1 سال کا یا 2 سال کا جتنا بھی اس کے ساتھ انشورنس کا معاملہ ہوتا ہے طے ہوتا ہے، اب اس اثناء میں اگر اس گاڑی کو نقصان پہنچ جاتا ہے یہ ان سے پیسے لیتا ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے پیسے ان سے لیتا ہے۔ اگر جتنے پیسے یہ ادا کر چکا ہے اگر اس سے زیادہ لے لیے ہیں تو یہ سود ہے، اگر اس سے کم لیے ہیں جتنے پیسے ادا کر چکا ہے تو یہ جوا ہے۔ دونوں ہی حرام ہیں، دونوں کے اندر دونوں حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، اور یہ عام طور پر معاملہ ہو رہا ہے اور عجیب عقل ماری گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف یعنی اتنا زیادہ ذہن بنا ہوا ہے، حفاظت فرمائے کہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی حلت کے بارے میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو حلال ہے، اس میں کیا قباحت ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دے رہے ہوں ہماری عقل اس کو حلال کہتی ہے تو ہماری عقل کا فطور ہے، یہ اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے، عقل کا فطور ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کریں، جہاں اور چیزوں کے اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں، عبادات کے اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں، وہاں حرام سے بچنے کی بھی کوشش ہو۔ لیکن جانیے حرام کے اتنے بڑے اثرات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو دور دراز کے سفر کرتا ہے
وہ جا کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور بیت اللہ کے پردے کو چمٹ کر دعائیں مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس بندے کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، تو بتائیے اس بندے کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کہ جب پیٹ میں حرام جا رہا ہو تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیں، حرام کھانے سے بچائیں۔ جہاں حرام دیکھنا وہ گناہ ہے، جیسے حرام پہننا وہ گناہ ہے، ایسے ہی حرام کھانا یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عبادت مقبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہاں۔ کہ یہ آدمی جو حرام سے روزہ رکھ رہا ہے، حرام کھا کے روزہ رکھ رہا ہے، اس کا روزہ کہاں اس کو تقویٰ پہ آمادہ کرے گا؟ جو آدمی رزق یعنی حرام کھا رہا ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس کو برائیوں سے کہاں روکے گی؟ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اور اولادیں کہاں فرما بردار ہوں گی؟ جن اولادوں کو سود کھلا رہا ہے وہ اولادیں کہاں فرما بردار ہوں گی؟ نافرمان ہی ہوں گی۔ اسی میں دوستو بھائیو، ہم ظاہر کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ اور آج تھوڑی سی بینکوں کی سود کی شرح بڑھتی ہے تو پھر دیکھیے کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جو اپنے مالوں کو پراپرٹی سے نکال کر وہاں بینکوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں شرح سود بڑھ گیا ہے تو لہذا اب مال کی زیادتی وہاں سے حاصل ہوگی، وہاں پراپرٹی میں تو پیسے پھنس جائیں گے، وہاں آسانی ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس میں دوستو بھائیو اپنے آپ کو حلال پہ آمادہ کریں، ہم سوچ بچار کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حکم ارشاد فرمایا تھا سود کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن لوگوں سے انہوں نے سود کے پیسے لینے تھے انہوں نے اصل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیا کرتے تھے۔ جب یہ سود کا حکومت کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میرے سود کو ختم فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں سب کے سود کو ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو میرے سود کو ختم کر رہے ہیں، میں اپنی اصل کو بھی سارے لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سود سے بچنا چاہیے۔ اور جو آدمی اگر اب تک وہ سود میں مبتلا رہا اور اس کی ساری آمدنی سود کی ہی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رزق کو پاک کر لوں، تو اب اپنے مال کا حساب لگا لے، اپنے مال کا حساب لگا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، وہ سارے کے سارے سود کی کمائی ہے، تو اب یہ آدمی سوچے کہ میں کتنے مال میں کوئی کاروبار اور کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ آدمی 20 لاکھ روپے سے اور کاروبار کر سکتا ہے۔ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی سود سے پاک زندگی گزارنا چاہتا ہے، سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ آدمی 20 لاکھ سے کاروبار کر لے اور 30 لاکھ وہ کسی مستحق زکوٰۃ لوگوں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے، کیونکہ حرام میں ثواب کی نیت کرنا بھی گناہ ہے۔ باقی اس کے بعد جو 20 لاکھ بچ گئے ہیں کاروبار میں لگا دیے ہیں، اب جو اس کو نفع حاصل ہوتا رہے اپنی ضرورت کے پیسے رکھنے کے ساتھ ساتھ باقی جو پیسے بچتے رہے منافع ہوتا رہے وہ صدقہ کرتا رہے، حساب لگاتا رہے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرتا رہے۔ جب اس کے 20 لاکھ پورے ہو جائیں گے اب جو باقی پیسے بچ گئے ہیں جو باقی کاروبار ہے یہ سارا کا سارا حلال ہو گیا۔ بچنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ انسان سوچ بچار کرے، اپنے آپ کو حلال پہ لانے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے واضح فرما دی۔ تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ ہے میں کوئی کما بھی نہیں سکتا ہوں۔ بعض دفعہ آدمی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا بیمار ایسا ہوتا ہے یا کوئی عورت ایسی ہوتی ہے بیچاری جس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، اس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے کوئی کمائی کر سکوں، تو اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ ایک قسم کا کاروبار یہ ہے کہ جس کو مزاربت کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا سرمایہ ہو دوسری کی محنت ہو، اپنا سرمایہ کسی معتبر شخص کو قابل اعتماد شخص کو دے دیں کہ آپ اسے کوئی جائز کاروبار کریں اور کاروبار کریں، اس کے ساتھ آپس میں کوئی پرسنٹیج طے کر لیں۔
ایک آدمی کا مال ہے، دوسرے آدمی کی محنت ہے، پرسنٹیج طے ہو گئی آپس میں، مثال کے طور پر کہ 50% آپ کا 50% میرا۔ اب نفع اس اعتبار سے تقسیم ہوتا رہے کہ ہاں اس میں جو نقصان ہوگا وہ سارا کا سارا جو نقصان، پیسے کا جو نقصان ہوگا وہ جس کا مال تھا وہ اس کا شمار ہوگا، اور جو محنت تھی وہ اس کی ضائع ہو گئی۔ نقصان کے اعتبار سے اگر اس مال میں جو مزاربت کا کاروبار ہے اس میں جو نقصان ہوا ہے، مال کے اعتبار سے نقصان اس کا شمار ہوگا جس کا مال تھا، اور جو محنت اس کی ضائع ہوئی ہے کہ جو کاروبار کرنے والا تھا۔ اس اعتبار سے بھی کمایا جا سکتا ہے رزق حلال، لیکن اپنے آپ کو حرام میں نہ ڈالیں، اپنے آپ پر ترس کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ تھوڑی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو نافرمانی میں گزار دیا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے، کیا نفع حاصل ہوا؟ اس تھوڑی سی زندگی میں تھوڑی سی مشقت آ گئی تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جنت عطا فرما دیں، ساری پریشانیاں بھول جائیں۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، بہت عرصہ پہلے حدیث پاک پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم کہ جو آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور اپنے آپ کو مشکل حلال میں ڈالے، جو آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور اپنے آپ کو مشکل حلال میں ڈالتا ہے، کہ کمانا مشکل ہے، اس کے حلال کمانا لیکن مشکل ہے، لیکن کما رہا ہے، مشکل حلال میں ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مشکل حلال سے نکال کر پھر آسان حلال عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔